ناصر حسین شاہ صاحب, مسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی صاحب, چیف سیکرٹری سندھ, یہاں میرے صوبائی اسمبلی کے کالیگز, ہمارے میزبان نعیم قریشی صاحب, ہمارے سارے اسپانسرز اس بڑی امپورٹنٹ کانفرنس کے, یہاں بیٹھے ہوئے ایکسپرٹس, انویسٹرز, انرجی سیکٹر, ہمارے رسپیکٹڈ کونسل جنرل UAE بخیت صاحب, آپ سب کو السلام علیکم. بڑی ٹائملی اور امپورٹنٹ کانفرنس ہے, اور اس کی جو ٹائٹل ہے کانفرنس کا وہ ہے سندھ انرجی ڈائیورسٹی پاتھ ٹو پراسپیرٹی. سندھ, ناصر شاہ صاحب نے بھی بتایا, اس سے پہلے عامر صاحب نے بتایا, سندھ پاکستان کی انرجی باسکٹ ہے. ہمارے پاس ہر قسم کی انرجی ریسورس موجود ہے, چاہے وہ فوسل فیول ہو. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس تھر کا جو کوئلہ ہے اس میں اتنی پوٹینشیل ہے, وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور کویت کے سارے انرجی ریزروز کو ملایا جائے تو اس سے بھی زیادہ ہے. ہماری گیس پروڈکشن ملک میں 70% ہے, ہماری آئل پروڈکشن 50% کے قریب ہے. پھر آپ اگر رینیوبلز پہ آ جائیں تو ہمارا ونڈ کوریڈور اور ہماری سولر انرجی کی پوٹینشیل وہ بھی پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تو ڈائیورسٹی تو ہے. ہم انفارچونیٹلی اوور دا ایئرس, بہت سال, اور جب بھی شروع کیا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ جو تھنگ دیٹ ہولڈز اس بیک از دی انرجی پالیسی ایٹ دی فیڈرل لیول. میں ایگزامپلس دوں گا آپ کو, 2-3 بڑی جلدی, ٹائم بھی کم ہے, ایک ہماری اور امپورٹنٹ میٹنگ اس میں مجھے جانا ہے. تھر کول آج ہم سب بات کر رہے ہیں, عامر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے, چیپسٹ سورس آف انرجی ان پاکستان رائٹ ناؤ. شروع کب ہوا؟ 90s میں جب کوئلہ دریافت ہوا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا. 90s میں 94-95 میں انہوں نے 2 پلانٹس 5280 میگا واٹ ایچ کے ایک انویسٹر کے ساتھ لگانے کے لیے بات کی. اور 96 میں جب گورنمنٹ چلی جاتی ہے اس انویسٹر کے ساتھ وہ حال کیا جاتا ہے کہ جب 2008 میں دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ آتی ہے, صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ جی وہ ایک گارڈن وو تھا, اس کو ذرا پتہ تو کرے کہاں ہے. ہم نے اس کو لوکیٹ کیا, اس سے بات کی, تو اس کا جواب تھا میں پاکستان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں جو میرے ساتھ آپ نے حال کیا تھا. یہ انرجی پالیسی آپ کی اس طریقے سے. 2008 میں بھی جب شروع کیا, جو رکاوٹیں ڈالی گئیں تھر کی ڈیولپمنٹ میں, کوئلے میں موئسچر بہت ہے, کبھی کہتے ہیں فلیمیبل ہے, یہ تو آپ بجلی کے لیے موضوع نہیں ہے پیدا کرنے کے لیے. لیکن پریزیڈنٹ زرداری اور سندھ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تھی, اس کی ایک میں تو کہوں گا پیشن تھا, پتہ نہیں ہم اس پہ چل پڑے تھے کہ ہم نے سب کو غلط پروو کرنا ہے جو کہتے ہیں کہ اس کوئلے سے بجلی نہیں پیدا ہوگی. اور آج دیکھیں تھر کے اندر, آپ کو عامر نے بتایا, میں زیادہ ڈیٹیل نہیں کہوں گا, لیکن نہ صرف تھر نے بجلی پروڈیوس کی ہے, اس علاقے کی اکانومی کو چینج کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی کو چینج کرنے کا پورا پوٹینشیل ہے. ہم گئے کچھ عرصے بعد, سندھ حکومت نے کہا جی ہم تھر کا کوئلہ استعمال کر رہے ہیں, ضرور اس میں جو ماحول ہے اس میں ماحول میں جو افیکٹس ہوں گے تو ہم کلین انرجی کی طرف بھی جائیں. ہم نے ونڈ پروجیکٹ شروع کیے. مجھے ابھی اچھی طرح یاد ہے 2014 میں وفاق کی طرف سے ایک خط آ گیا کہ کوئی بھی نئے ونڈ پروجیکٹس پہ ایمبارگو نہیں لگیں گے. اب یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. بہت ان سے لڑے اس وقت, وہ LNG اور امپورٹڈ کول پہ زیادہ زور تھا. اس وقت بھی تھر کول کو بلیو نہیں کر رہے تھے, کہتے ہیں کہ ہم امپورٹڈ کول کے منصوبے لگائیں گے جو اس وقت ہمارے لیے ایک عذاب بنے ہوئے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے.
یہ جو پالیسیز ہیں، پھر ریسنٹلی سولر لگاؤ جی، سب نے سولر لگانا شروع کیا. اب کہتے ہیں جی کوئی ایڈیشنل آپ سولر پہ آپ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے پاس سرپلس انرجی ہے. میں یہ جو مت ہے نا کہ ہمارے پاس سرپلس انرجی ہے، اس کو کوشش کرتا ہوں کہ آج ختم کروں. سرپلس انرجی نہیں ہے، ہماری انرجی کنزمپشن بہت کم ہے. پاکستان کی پر کیپٹا انرجی کنزمپشن تقریباً 600 کلو واٹ آور پر پرسن پر ایئر ہے. دنیا کا ایوریج 3800 کلو واٹ آور. اس میں یہ سب سہارن افریقن کنٹریز بھی آتی ہیں جن کی بالکل انرجی ان کے پاس ہے ہی نہیں. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کی انرجی کنزمپشن 1400 کلو واٹ آور پر پرسن، یعنی ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ. ہمارے بیٹھے ہیں بخیت صاحب، یو اے ای کی انرجی کنزمپشن 13,000 کلو واٹ آور پر پرسن پر کیپٹا ہے. تو کہاں ہے ہمارے پاس سرپلس انرجی؟ ہم اپنے لوگوں کو بجلی دے نہیں سک رہے ہیں. اور یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی گھر پہ بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. یہ نہیں، ہماری پراسپیرٹی جو ہے نا، path to prosperity is to increase your energy consumption, to set up industry. آپ دنیا کا ایوریج 3800 ہے، اس سے آدھے پہ تو لے آئیں. اور آپ خود سوچیں کہ اگر ہماری انرجی کنزمپشن ڈبل کر دیتے ہم، جو کہ پھر بھی ہم دنیا ایوریج سے آدھے ہوں گے، دنیا کے ایوریج سے، اور ہم یو اے ای سے اس وقت بھی اس کا ہارڈلی 15-20% ہوں گے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرق کیا پڑے گا؟ ایک تو آپ کی انڈسٹری پلے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انرجی پرائسز نیچے ہوں گی. اس وقت جو انرجی افورڈیبل نہیں ہے. میں سب کو ایک قصہ بتاتا ہوں. آج کل ہم کہتے ہیں نا جی وہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ابھی کی میں نے 2001 یا 2002 کی بات بتا رہا ہوں. میں ایک دوست کے گھر گیا دوپہر میں، اس کے گھر میں بتیاں بند تھیں. میں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ؟ کہتے ہیں نہیں. میں کیوں؟ کہتے ہیں بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے اگر بجلی چل جاتی ہے تو میں بند ہی رکھتا ہوں اس کو. تو دس از ناٹ سم تھنگ نیو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ہماری پالیسیز ہیں جو ہم انرجی کنزمپشن کو بڑھا نہیں سکے ہیں. اگر ہم انرجی کنزمپشن بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں پراسپیرٹی بھی آئے گی، ہماری انرجی پرائسز نیچے ہوں گے، ہم یہ لوڈ شیڈنگ سے نجات ملے گی. اس وقت بھی ہمیں بڑی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے، اور ناصر شاہ صاحب نے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا کہ چاہتے ہیں کہ وہ بجلی دیں ان لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے، اور ان کو سسٹینیبل ریلائبل بجلی دیں. اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ جی سولر پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. صرف اس سال ہمارا 25 بلین روپیہ ہم نے رکھا ہوا ہے فور سولرائزیشن اپنے اینیول ڈیولپمنٹ پلان میں. لیکن ایک ریزسٹنس ہے کہ نہیں جی جو ہے آف گریڈ آپ نہ لے جائیں. اور بیٹھے ہیں چیف سیکرٹری صاحب بھی ادھر جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، نیا بندہ جو روز آتا ہے ایک نئی فلاسفی لاتا ہے. میں سب سے کہتا ہوں کہ نہیں کنزمپشن. ابھی کچھ دنوں پہلے، سال ایک پہلے ہوئی تھی بات کہ سبسڈائز کیا جائے، صوبے پیسے دیں تاکہ بجلی کے بل نیچے ہوں. میرا یہی تھا نہیں، بجلی کے بل تب نیچے ہوں گے جب آپ کنزمپشن بڑھائیں گے. جو آپ کی آئیڈل الیکٹریسٹی جو کہتے ہیں، عجیب ہی بات ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے انرجی کنزمپشن سب سے لو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس آئیڈل پاور ہے، سرپلس کیپیسٹی ہے. اٹ ڈزنٹ میک سینس کسی بھی طریقے سے. کہتا ہوں کہ جو اگر آپ ہم پہ چارج کر رہے ہیں کہ جو آپ کے پاور پلانٹس بند پڑے ہیں ان کو چلائیں. ایک فارمولا دیا تھا جو بعد میں مانا بھی گیا کہ وہ پلانٹس کی جو صرف انرجی کاسٹ ہے، باقی تو آپ ویسے ہی پے کر رہے ہیں نا، ان کی کیپیسٹی چارجز آپ پے کر رہے ہیں. انرجی کاسٹ جو ہے وہ جو ایڈیشنل آتی ہے اتنا چارج کرے انڈسٹری سے، اور کہیں انڈسٹری بڑھاؤ. آپ 2 نہیں 3 شفٹ چلاؤ، پروڈکشن بڑھائیں.
اور بعد میں یہ انسینٹیوز دیے بھی گئے تھے. آئی ڈونٹ نو اف دے اسٹل آن اور ناٹ, شاید 30 جون تک تھے, آگے پھر میں نے سنا تھا کہ چل رہے ہیں. تو یہ سلیوشنز ہیں, اور ان سلیوشنز کی طرف ہمیں دیکھنا ہے. اسٹینڈرڈ گھر میں بیٹھے ہوئے تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے کہ یار یہ بجلی کے بل بڑھا دو, سسٹینیبل ایسے ہی ہوگا. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے آپ نے الیکٹریسٹی جو آپ کی ہے انرجی سیکٹر ہے اس کو سسٹینیبل کرنا ہے, سبسڈیز ختم کرنی, بالکل ختم کریں سبسڈیز, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ انرجی پروڈیوس کریں, اس کے کام لیں, آپ اپنی انڈسٹری چلائیں, اور انڈسٹری چلا کے آپ اپنے اسپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ چلائیں, آپ فارن ایکسچینج کمائیں, تبھی سسٹینیبل ہوگا. یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ جو بجلی کے پلانٹس ہیں یہ مہنگے ہیں, ان کو بند کر دو. آپ نے اس جگہ پہ ضرور سبسڈائز کرنا ہے تاکہ آپ اپنی انڈسٹری چلا سکیں, آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو فلی یوٹیلائز کریں. دیز آر مائی تھاٹس جو ہم نے کرنا پڑے گا. سندھ حکومت کے بارے میں بتایا, ہماری بڑی ویری پراؤڈ تھر کا سارا ایکسپیرینس ہے. پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں نوری آباد کا ذکر کیا. نوری آباد جب لگا رہے تھے اس کے بعد خیر بہت لوگوں نے اس میں بھگتا, لیکن وہ ابھی بھی کراچی کو 100 میگا واٹ سب سے سستی بجلی دے رہا ہے, اور جب سے بنا ہے تب سے دے رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی اگر آپ الائڈ کاسٹ نکالیں گے شاید وہ مہنگی ہو جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اس لیے کہ اس میں 16 لوگوں کو انہوں نے پکڑا تھا نیب نے, اور ان کے کیس چلاتے تھے اسلام آباد میں. تو ان 16 لوگوں نے جو 1600 حاضریاں دیں, ان کی اگر کاسٹ لگا کے ایڈ کرے گی تو شاید بجلی مہنگی ہو جائے. ناصر شاہ صاحب نے بتایا جب ہم نے کہا کہ جی بجلی ہم نے پہلے ہم نے یہ پلان کی, سب کہتے کہ یار آپ نے نوری آباد میں بنایا ہے ادھر انڈسٹری کو دیتے. یس, انیشیل پلان یہی تھا کہ نوری آباد کی انڈسٹری کو ہم نے رنگ فینس کر کے اور بجلی دینی ہے. تو ہمیں اس وقت, اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے چیزیں, ہیسکو نے 2015 کی بات ہے, اف آئی ریممبر کریکٹلی, ہیسکو نے لکھ کے دیا کہ ہمارے پاس نہ صرف ابھی بلکہ ہمارے پاس اگلے کئی سالوں تک سرپلس انرجی ہے, تو ہم اور بجلی آپ سے خرید نہیں سکتے. تب ہم نے کہا کہ الیکٹرک سے بات کی کہ جی ہمیں کراچی, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو بہت شارٹیج ہے, ہمیں بجلی چاہیے. ان سے جب پھر ہم گئے این ٹی ڈی سی کے پاس کہ جی ہمیں ٹرانسمیشن لائن بچا دو, تو انہوں نے کہا ہمیں 4 سال لگیں گے, اس لیے کہ ہماری پرائرٹی میں یہ نہیں ہے. پھر ہم نے اپنی کمپنی بنائی, اس کمپنی نے بجلی ٹرانسفر کیا. دیٹس اے پروفٹیبل کمپنی. اب وہ ایکسپینڈ کر کے اپنا جو پروفٹ کمائے اس سے اور پروجیکٹس لگا رہی ہے, لیکن اس کو بھی وہ بھی ان کے ریڈار میں آ گئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ کام کرو گے تو آپ سب کی نظروں میں آؤ گے, نہیں کرو گے اگر چپ کر کے بیٹھے ہو تو سب کہتے ہیں بھائی یہ بڑا اچھا آدمی ہے, کوئی کام نہیں کرتا ہے اور تنخواہ مفت کی لیتا ہے. بٹ سندھ حکومت انڈر دا لیڈرشپ آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, لوگوں کو سہولت دینے کے لیے اپنی نئی انیشیٹوز, اور ابھی ہم نے ساری انیشیٹوز بتائیں, چاہے وہ ہوں فاسل فیول, تھر کو اور ایکسپینڈ کرنے میں ریلوے لائن کی بات کی کہ اس کوئلے کا پوٹینشیل بہت ہے, اس کو یہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے ہم اس کو فرٹیلائزر میں, سیمنٹ پلانٹس میں استعمال کر سکتے ہیں. جو امپورٹ کرتے ہیں کول اور فارن ایکسچینج خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ پہ ہم بنا سکتے ہیں. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم رینیوبلس پہ کام کر رہے ہیں. رینیوبلس میں بھی اس وقت forgotten the numbers now, but roughly 2500 میگا واٹ ہمارے رینیوبلس کم از کم ہوں گے ان ٹرمز آف ونڈ اینڈ سولر. اور یہ پورے پاکستان میں صوبہ سندھ ہی ہوگا جو لیڈ کر رہا ہوگا سب کو. مجھے ایگزیکٹ نمبر اس وقت یاد نہیں, بٹ آئی ایم ویری شیور کہ یہی ہوگا. تو ہماری کنٹریبیوشن ہمیشہ رہی ہے, اور ہماری کنٹریبیوشن رہی ہے پورے پاکستان کے لیے. تھر کی جو بجلی ہے وہ وہاں سے آتی ہے مٹیاری سے چلی جاتی ہے نیشنل گرڈ میں. میجورٹی آل آف اٹ از یوزڈ ان پنجاب. اگر آپ کے ونڈ پروجیکٹس ہیں وہ بھی سیدھا نیشنل گرڈ میں جاتے ہیں اور پورے پاکستان ان کا فائدہ اٹھاتا ہے. ہاں اگر ہم لوکلائز کام کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ہم خیر اس طرف بھی جا رہے ہیں, وی ڈن سم ورک کے, تاکہ ہم لوکلی, اس لیے کہ پھر انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہی لوگوں کو بھول جاتے ہیں. جیسے ابھی بتایا کہ وہ تھر کے اپنے لوگوں کے پاس بجلی نہیں تھی, لیکن
ہم نے پھر چیئرمین بلاول صاحب کی انسٹرکشنز پہ پہلا کام یہ کیا کہ اس پورے علاقے کی بلکہ اسلام کوٹ تحصیل کی جو 200 یونٹ تک کے کنزیومرز ہیں ان کی بجلی کے بل سندھ حکومت دیتی ہے اپ ٹو 200 یونٹس. اور جیسے بتایا کہ جو بلاک 2 ہے اس کے اندر جو بھی گاؤں آتے ہیں ان سب کو سولرائز کر دیا گیا ہے تھرو آر CSR پروگرام جو تھر فاؤنڈیشن کے تھرو ہے. تو وی ول کنٹینیو ڈوئنگ دس. میں مبارکباد دیتا ہوں آرگنائزرز کو اس کانفرنس کے سیمینار کے. آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو سب لوگ آپ مل بیٹھیں گے اور ڈسکس کریں گے تو یو ول کم اپ ٹو اے سولوشن فار فردر ڈائیورسفیکیشن آف آر انرجی پورٹفولیو. یو ول come up with a solution to show us the path to prosperity, and inshallah Sindh will lead Pakistan as it has been doing. اور آپ کی کانفرنس کی we'll await the رپورٹ یا اس کے جو پروسیڈنگز ہیں ہم سب اس کا انتظار کریں گے تاکہ ہمیں فردر مدد ملے اس انرجی سیکٹر میں اور خاص طور پہ پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.